فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلة كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر قال لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احذر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء رواه الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی میری امت میں سے ایک شخص کو ساری مخلوق کے روبرو الگ نکالے گا اور اس کے سامنے 99 دفتر کھولے جائیں گے جن میں ہر دفتر کی لمبائی گویا حد نظر تک ہوگی۔ یہ دفتر اس کے اعمال نامے ہوں گے۔ پھر اس سے فرمایا جائے گا کہ تیرے جو اعمال ان دفتروں میں لکھے ہوئے ہیں کیا ان میں سے کسی کا تجھے انکار ہے؟ کیا تیرے اعمال کی نگرانی کرنے والے اور لکھنے والے میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے اور غلط طور پر کوئی گناہ تیرے اعمال نامے میں لکھ دیا ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں پروردگار، مجھ پر کسی نے ظلم نہیں کیا بلکہ یہ سب میرے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا خداوند میرے پاس کوئی عذر نہیں، یہاں تک کہ سوال و جواب سے خود اس شخص کو اور دوسرے لوگوں کو بھی خیال ہوگا کہ یہ بندہ اب گرفت اور عذاب سے کہاں بچ سکے گا۔ لیکن ارحم الراحمین کی رحمت کا اس طرح ظہور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے ہاں ہمارے پاس تیری ایک خاص نیکی بھی ہے اور آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اس نیکی کے فائدے سے تجھے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ فرما کر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اس بندے سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے وزن کے پاس حاضر ہو، یعنی چل کر اپنے سامنے وزن کرا۔ وہ عرض کرے گا خداوندہ ان دفتروں کے سامنے اس پرزے کی کیا حقیقت ہے اور ان سے اس کو کیا نسبت ہے، یعنی میں وہاں جا کر کیا دیکھوں گا اور کیا کروں گا؟ نتیجہ تو معلوم ہی ہے، کہاں اتنے بڑے بڑے 99 دفتر اور کہاں یہ ذرا سا پرزہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ پورا پورا انصاف کیا جائے گا۔ جس پرزے کو تو معمولی اور بے وزن سمجھ رہا ہے تیرے سامنے اس کا بھی وزن کیا جائے گا، اور آج اس کا اور اس میں لکھے ہوئے ایمانی کلمے کا وزن ظاہر ہوگا اور اس کا تجھے پورا پورا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ اس سے مایوس نہ ہو اور میزان کے پاس جا کر وزن کو دیکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد وہ 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ کاغذ کا وہ پرزہ دوسرے پلڑے میں، پس ہلکے ثابت ہوں گے وہ دفتر اور بھاری رہے گا وہ پرزہ، اور کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی اللہ کے نام کے مقابلے میں۔ شارحین نے اس حدیث کے 2 مطلب ذکر کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی جو کفر و شرک کی زندگی گزار رہا ہے اور ایک زمانے تک اللہ کی نافرمانی میں اور شرک میں اور کفر میں مبتلا ہے، پھر اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں اور وہ زبان سے یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو یہ جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا، اس کلمے کا اتنا وزن ہے کہ اس کے گزشتہ زندگی کے جتنے کفر ہیں، جتنے شرک ہیں، جتنے گناہ ہیں، وہ سب اللہ کے ہاں بالکل بے وزن ہو جائیں گے اور ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بالکل معاف ہو جائیں گے۔ اسی کو ایک اور جگہ قرآن کریم میں اس انداز سے بیان فرمایا کہ جس کا میزان عمل بھاری ہو جائے گا، یعنی نیکیوں والا، اور گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، وہ کامیاب ہے۔ اور جن کا خدا نہ خواستہ گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا تو وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، وہ ناکام ہونے والے ہیں۔ تو ایک مطلب تو یہ ذکر کیا گیا کہ وہ کلمہ جو انسان اسلام میں داخل ہوتے وقت پڑھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی اتنی قیمت ہے کہ 99 دفتر کا مطلب رجسٹر،
اور ایک رجسٹر اتنا بڑا کہ حد نگاہ تک اس کی لمبائی چوڑائی، اور اس میں سے گناہ لکھے ہوئے، تو 99 دفاتر کا کتنا وزن ہوگا. لیکن یہ جو بطاقے پر ایک پرچی لکھی ہوگی اور اس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا تو اس کا وزن ان سب سے زیادہ ہو جائے گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مسلمان ہونے کے بعد زندگی نافرمانیوں میں گزار رہا ہے اور اللہ کی حکم عدولیاں کر رہا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور صدق دل سے دوبارہ کلمہ پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو اس کا یہ کلمہ اس وقت کہنا اس کے گزشتہ تمام گناہوں پر بھاری ہو جائے گا، کیونکہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے. ایک حدیث میں فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے. جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن حقوق العباد کا مسئلہ تھوڑا سنگین ہے، اس میں کوتاہی سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ توبہ اور استغفار سے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہیں وہ معاف نہیں ہوتی، بلکہ صاحب حق اس کو معاف کرے یا وہ اس کا بدلہ لے، جو بھی صورت ہو اس کے بغیر یہ معاف نہیں ہوں گے. ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ میرے کچھ غلام ہیں اور وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، کام پورا نہیں کرتے، تو میں ان کو ڈانٹتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، تو کل قیامت میں میرا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ ان کو آخرت کی فکر تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا حساب کتاب تو ہوگا، اگر ان لوگوں نے جو تمہاری نافرمانیاں کی اور تمہاری حکم عدولی کی اور تمہارا کام پورا نہیں کیا، اس کے بدلے میں تم نے جو سزا ان کو دی، گالیاں دی یا ڈانٹا یا مارا، اگر وہ سزا کم ہوگی اور ان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو تمہارا فاضل حق اللہ کل قیامت میں تم کو دلوائیں گے کہ تمہارا حق کیوں مارا انہوں نے، ان سے قصاص لے کر تمہیں بدلہ پورا دیا جائے گا. اور اگر تمہاری دی ہوئی سزا اور ان کی غلطیاں دونوں برابر ہو گئیں تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. اور اگر تمہاری سزا جو ہے وہ بڑھ گئی اور ان کی غلطی کم تھی، یعنی تم نے زیادہ ڈانٹا، تم نے زیادہ گالیاں دی، زیادہ مارا اور اس کا اتنا قصور نہیں تھا، تو پھر تمہاری نیکیاں ان کو دے کر ان سے یہ برابری کرائی جائے گی، ان کا حق وہاں پورا کیا جائے گا. صحابی نے جب یہ تفصیل سنی تو آپ کے سامنے سے اٹھ کر ایک کونے میں چلے گئے اور چیخنے لگے، چلانے لگے زور سے. ادباً آپ کے سامنے تو نہیں روئے، اس لیے کہ پیغمبر کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے، لیکن آپ سے دور ہٹ کر وہ خوب روئے. تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھتے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. ہم کل قیامت میں میزان عمل قائم کریں گے اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو اس کو وہاں حاضر کیا جائے گا، ہم اس کو لے کر آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. تو ان صحابی نے کہا کہ جب اتنا سخت حساب ہے بندوں کے معاملے میں تو سوائے اس کے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں، میں وہ سارے غلام آزاد کر دیتا ہوں. نہ وہ غلام رہیں گے نہ مسئلہ رہے گا. انہوں نے سارے غلام اپنے اسی مجلس میں آزاد کر دیے تاکہ میں کل حقوق العباد کے نیچے نہ دبوں، میرے ذمہ کوئی حق العبد نہ ہو. جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جن کو اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہوتا ہے اور قیامت میں اللہ کی پیشی کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں محتاط ہوتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس اسلام کی قدر کریں، اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت کریں اور بندوں کے حقوق میں جو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے اس سے ہم توبہ اور استغفار کریں اور ان بندوں سے وہ حق معاف کرائیں. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.